بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس، آپ لوگ کیسی؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم نے پچھلی نشست میں قدرتی ماحول سبق نمبر 13 کی ریڈنگ، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور خلاصہ بیان کیا تھا۔ آج ہم اس کے اضافی سوالات یہ جو ریڈنگ کے دوران آتے ہیں ان کو ہم کریں گے۔ ٹھہریں اور بتائیں، جغرافیائی اعتبار سے پاکستان کیسا ملک ہے، اور چند ممالک کے نام بتائیں جہاں سارا سال شدید سردی پڑتی ہے۔ پھر ہے کہ نیکسٹ کویشچن ہے کہ کون سے خطے فائدے میں رہتے ہیں، اور وہ خطے جن میں سال بھر صرف ایک ہی موسم رہتا ہے، یا ایسے خطے کے جہاں ایک سال میں کئی موسم آتے ہیں۔ کیا بدلتے موسموں کا اثر ہماری خوراک پر بھی پڑتا ہے؟ اور اگلا سوال ہے کہ پاکستان میں کون کون سے خشک میوہ جات پائے جاتے ہیں؟ پاکستان میں کن علاقوں میں شدید برف باری ہوتی ہے؟ 8 کلاس، اضافی سوالات کے جواب ہم یہاں سے دیں گے۔ اضافی سوالات، سوال نمبر 1 ہے کہ جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کیسا ملک ہے؟ جغرافیائی لحاظ سے پاکستان میں کہیں بلند و بالا پہاڑ ہیں، کہیں میدان، کہیں زرخیز اور بنجر زمین، تو کہیں پتھریلے علاقے، اور کہیں دریا اور سمندر ہیں، اور کہیں جنگلات پائے جاتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ چند ممالک کے نام بتائیں جہاں سارا سال سردی پڑتی ہے۔ انگلینڈ، آئس لینڈ، انٹارکٹیکا، روس، سری لنکا اور بنگلہ دیش میں سارا سال سردی پڑتی ہے۔ یہ بنگلہ دیش ہی کس نے لکھا ہے؟ اس میں بیٹا صرف یہی آئے گا، یہ دیکھیں بچوں، یہاں تک آئے گا۔ سری لنکا تو یہ ہے کہ اس میں سارے سال بارش ہوتی ہے، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں سارا سال بارش ہوتی ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ اس میں ہم لکھیں گے کہ جو بک میں لکھا ہے وہ آپ دیکھ لیں گے۔ انگلینڈ، آئس لینڈ، انٹارکٹیکا، رشیا اور کینیڈا وغیرہ، یہ لکھیں گے آپ لوگ۔ پھر اگلا سوال ہے کہ کون سے خطے فائدے میں رہتے ہیں؟ وہ خطے جس میں سال بھر صرف ایک ہی موسم آتا ہے، یا ایسے خطے جہاں ایک سال میں کئی موسم آتے ہیں۔ اوبیسلی وہی خطہ ہوگا جہاں سال میں کئی موسم آتے ہیں۔ جن خطوں میں سارا سال موسم بدلتا رہتا ہے، یعنی گرمی، سردی، بہار اور خزاں سب موسم آتے ہیں، اس خطے کے لوگ زیادہ فائدہ مند رہتے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ کیا بدلتے موسموں کا اثر ہماری خوراک پر بھی پڑتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بدلتے موسموں کا اثر ہماری خوراک پر بھی پڑتا ہے۔ پاکستان میں کون کون سے خشک میوہ جات پائے جاتے ہیں؟ پاکستان میں پائے جانے والے خشک میوہ جات میں پستہ، بادام، اخروٹ، چلگوزے، گرم مکئی، کاجو اور مونگ پھلی شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ پاکستان میں کن کن علاقوں میں شدید برف باری ہوتی ہے؟ جواب ہے کہ پاکستان کے علاقے نتھیا گلی، گلگت بلتستان، ناران کاغان میں شدید برف باری ہوتی ہے۔ اب 8 کلاس مشقی سوالات میں ہم جو ہیں وہ مختصر سوالوں کے جواب آج صرف دیں گے، کیونکہ نیٹ کا ایشو ہو رہا ہے اور وہ دیکھا نہیں جا رہا اور نہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ تفہیم ہے کہ مدرجہ سوالوں کے مختصر جواب دیں۔ پہلے سوال پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن انمول نعمت سے نوازا ہے؟ چند ایسے ممالک کے نام لکھیں جو سارا سال گرم رہتے ہیں۔ پھر ایسے ہے کہ موسم میں گرما کا آغاز اور اختتام کن مہینوں میں ہوتا ہے؟ موسم گرما اور موسم سرما میں کس قسم کا لباس پہنا جاتا ہے؟ موسم سرما میں کون سے پھل کھائے جاتے ہیں؟ موسم بہار میں کون سی نمائشیں منعقد کی جاتی ہیں؟ اس کا بیٹا کیونکہ آپ کی بورڈ کی کلاس ہے اس لیے آپ نے ایسے لکھنا ہے کہ سبق نمبر 13 قدرتی ماحول، مختصر سوال جواب۔ پہلا سوال ہے، مختصر سوالوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس
انمول نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور جیسی انمول نعمت سے نوازا ہے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ ایسے ممالک کے نام لکھیں جو سارا سال گرم رہتے ہیں۔ سعودی عرب، قطر، کویت میں سارا سال موسم گرما رہتا ہے۔ پھر آگے اگلا نیکسٹ کویشچن ہے کہ موسم گرما کا آغاز اور اختتام کن مہینوں میں ہوتا ہے؟ جواب ہے کہ موسم گرما کا آغاز اپریل سے ہوتا ہے اور اختتام ستمبر میں ہوتا ہے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ موسم گرما اور موسم سرما میں کس قسم کا لباس پہنا جاتا ہے؟ یہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہو کیسے کپڑے پہنتے ہو آپ گرمیوں میں اور سردیوں میں۔ موسم گرما میں ہلکا اور باریک لباس پہنا جاتا ہے اور موسم سرما میں موٹا اور گرم لباس پہنا جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ کویشچن ہے کہ موسم سرما میں کون سے پھل کھائے جاتے ہیں؟ موسم سرما میں مالٹے اور کینو کھائے جاتے ہیں، اس میں کیلا بھی شامل۔ اگلا سوال ہے کہ موسم بہار میں کون سی نمائشیں منعقد کی جاتی ہیں؟ موسم بہار میں پھولوں کی نمائشیں منعقد کی جاتی ہیں۔ اچھا، تو 8 کلاس یہاں پر ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ مجھے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچتا رہے۔ اور جن بچوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں جلدی سے۔ اللہ